بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 34واں خط، انسانی فطرت کیا ہے، اتفاقات کسے کہتے ہیں؟ سلیم، تم جس انداز سے اعتراضات کو استفسارات کے رنگ میں پیش کرتے ہو، یہ تمہاری سلامتی قلب کی دلیل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قلب سلیم بڑی گراں بہا متاع ہے۔ تم اس پر جس قدر بھی ناز کرو کم ہے۔ اس انقلاب عظیم کے دور میں کہ جسے قرآن نے قیامت سے تعبیر کیا ہے، اور جو انسانیت کے قیام کا دور ہے، کوئی اور متاع اس قدر گراں بہا نہیں ہوگی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، 26/79۔ یہی وہ قلب، ذہنیت و نفسیاتی کیفیت ہے جس کی طرف سے جنت کی آسودگیاں خود بخود کھینچی چلی آتی ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، 26/90۔ یہی تمہاری خصوصیت ہے جس کی وجہ سے میں ہزار کام چھوڑ کر بھی تمہارے استفسارات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے کہ تم اب رفتہ رفتہ نظام ربوبیت کے اصول و مبانی سمجھتے جا رہے ہو۔ اسی سے پورے کا پورا اسلامی نظام سمجھ میں آ جائے گا۔ تمہارے پہلے اعتراض یا استفسار کا صغرا یا کبرا قائم کیا جائے تو مسئلہ کی نوعیت یوں بنتی ہے کہ خود غرضی انسانی فطرت میں ہے۔ جو کچھ انسانی فطرت کے مطابق ہے وہ عین اسلام ہے۔ جو کچھ عین اسلام ہے اس کا تحفظ نہایت ضروری ہے۔ لہذا کوئی ایسا نظام جس میں انفرادی مفاد کی جگہ کلی بہبود کو مقدم رکھا جائے اسلامی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نتیجہ مستخرجہ یہ ہوا کہ نظام ربوبیت تقاضا اسلام نہیں ہو سکتا۔ اس استفسار میں تم نے ایک بہت بڑی بات چھیڑ دی ہے جس کا خط و کتابت کے ذریعے سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے۔ ایک طرف تو اس لیے کہ یہ مسئلہ بنیادی اور اساسی ہے، اور دوسری طرف اس لیے کہ ہمارے ہر اہم مسئلہ کی طرح یہ بھی تہ در تہ غلط فہمیوں میں لپٹا ہوا ہے۔ اس کا صحیح مقام تو سلسلہ معرفہ القرآن کی ایک الگ جلد ہے، لیکن چونکہ تمہاری بےتابی تمنا حریف انتظار نہیں ہوا کرتی، اس لیے مجبوراً اسے اسی مقام پر مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اسے توجہ سے سمجھنا بات مشکل ہے اور گنجائش بہت کم، گوئیں مشکل وگرنہ گوئیں مشکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے اعتراض کا محرک جذبہ غیر شعوری طور پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ امور بطور مسلمات مانے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، لہذا انسان کی فطرت عین خدا کی فطرت ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسانی فطرت کے عین مطابق، لہذا کوئی کام جو انسانی فطرت کے خلاف ہو وہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسی بنا پر ہمارے ہاں سب سے بڑا زور اس بات کے ثابت کرنے میں صرف کیا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ الفاظ بڑے خوش آئند ہیں، اور چونکہ انہیں بطور مسلمات تسلیم کیا جاتا ہے اس لیے ان پر کسی غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن سلیم، تم میرے مسئلے کو جانتے ہو، میں ہمیشہ یہ تاکید کیا کرتا ہوں کہ جو الفاظ استعمال کرو سب سے پہلے ان کا مفہوم متعین کر لو، یوں ہی اندھی تقلید میں الفاظ استعمال نہ کرتے جاؤ۔ انسانی فطرت کے وہ الفاظ صبح سے شام تک سینکڑوں مرتبہ دہرائے جاتے ہیں، لیکن تم نے کبھی سلیم یہ بھی سوچا کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ انسانی فطرت کہتے کسے ہیں؟ ذرا سوچ کر بتاؤ تو صحیح کہ انسانی فطرت سے مفہوم کیا ہے۔ تم جس قدر سوچتے جاؤ گے خود محسوس کرتے جاؤ گے کہ ان الفاظ کا کوئی واضح مفہوم تمہارے ذہن میں نہیں ہے، اور تم پر ہی کیا موقوف ہے دوسرے لوگ بھی جو ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، ذرا ان سے پوچھ کر دیکھو کہ انسانی فطرت کیا ہوتی ہے۔ تم خود دیکھ لو گے کہ وہ بھی تمہاری طرح کورے ہوں گے۔ سلیم، ہمیں اسی چیز نے تباہ کر رکھا ہے۔ جب زندگی کے تصورات عمل سے بیگانہ ہو جائیں، جب الفاظ محض اصطلاحات اور اعمال محض رسوم بن کر رہ جائیں، جب کلمہ نظریہ حیات کو استنتاجی میزان ریگمیٹک ٹیسٹ میں نہ لایا جائے تو الفاظ کا استعمال روز مرہ کی عادت بن جاتا ہے۔ ان کا کوئی متعین مفہوم ذہن میں نہیں ہوتا۔ اسی کیفیت کو قرآن اسماء سمیتموہا انتم آباؤکم سے تعبیر کرتا ہے، یعنی محض الفاظ جو قوم میں متوارث چلے آتے ہیں، اور اسی کو میں
شاعری کہا کرتا ہوں۔ انسانی فطرت کیا ہے؟ یہ سوال ایسا اہم اور مشکل ہے کہ انسانی فکر ابھی تک اس کا جواب متعین نہیں کر پایا۔ مشرق میں تو خیر ان امور کے متعلق غور و خوض اور تحقیق و تدقیق سے کام ہی نہیں لیا جاتا۔ مشرق نے صدیوں سے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تقلید اور بے عملی کی افیون کا یہی خاصہ ہوا کرتا ہے۔ مغرب میں جہاں ائمہ فکر و خبر نے انسانی نفسیات ہیومن فزیولوجی کے متعلق اس قدر تحقیق و کاوش سے کام لیا ہے، وہ نفس انسانی کے امیال و عواطف اور مدرکات و احساسات کی بابت اس قدر ریسرچ کی ہے، وہ بھی اس بات میں کسی حتمی نتیجہ تک نہیں پہنچ سکے کہ انسان کی فطرت کیا ہے۔ ان کے ہاں ایک مکتب فکر کا خیال ہے کہ اگر انسان کو خارجی تاثرات سے متاثر نہ ہونے دیا جائے تو اس کے بعد وہ جن خصوصیات کا حامل ہوگا انہیں غیر ملوث انسانی فطرت کہا جائے گا۔ یہ نظریہ محض تصور ہی تصور میں پرورش پا سکتا ہے، عملی دنیا میں اس کا وجود نہیں مل سکتا۔ یعنی کسی تمدنی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں مل سکتا جس کے متعلق کہا جا سکے کہ وہ خارجی اثرات سے متاثر نہیں ہوا۔ خارجی اثرات جو انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، وہ اثرات جو انسانی بچہ وراثتاً اپنے ساتھ لاتا ہے، اور وہ اثرات جو اس پر تعلیم و تربیت ماحول سے مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بچے کو کسی ایسے صحرا یا جنگل میں تنہا چھوڑ دیں جہاں کسی دوسرے انسان کے خیالات اس پر اثر انداز نہ ہوں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کن خصوصیات کا حامل بنتا ہے، تاکہ ان خصوصیات کو انسانی فطرت کے اجزاء کہا جا سکے۔ اول تو یہ بھی ناممکن ہے، لیکن بفرض محال اسے ممکن بھی تصور کر لیا جائے تو ہم ان اثرات کو کہاں لے جائیں گے جنہیں وہ بچہ وراثتاً اپنے ساتھ لاتا ہے؟ اس کی فطرت کو ان اثرات سے منزہ و معرہ کر دینا محال ہے۔ یہ اثرات تو اس کے خون کے ذرات اور قلب و دماغ کے ریشہ ریشہ میں حلول کیے ہوئے ہیں، بلکہ اگر اس کے ساتھ ائمہ علم الابدان کے اس نظریہ کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ انسان کے عادات و اطوار اس کے غدود اور ان کے غدودوں سے رسنے والی رطوبات سے بھی متشکل ہوتے ہیں، اور یہ غدود اس کی جسمانی ساخت کا لا ینفک حصہ ہوتے ہیں جو اسے وراثت میں ملتی ہے، تو انسانی بچہ کو ان عوامل کے اثرات سے غیر متاثر رکھنا یکسر ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہذا کسی ایسے بچہ کا عملاً تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جسے ان عوامل سے الگ تھلگ رکھا جا سکے جن سے اس کی عادات و خصائل اور امیال و عواطف ترتیب پاتے ہیں، اور جب یہی ناممکنات سے ہے تو پھر غیر ملوث انسانی فطرت کا تعین بھی ناممکن ہے۔ باقی رہا یہ کہ اگر کسی بچے کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایسی جگہ رکھا جائے جہاں وہ دوسرے انسانوں کے خیالات سے متاثر نہ ہو تو وہ حقیقی فطرت کا آئینہ دار ہوگا، تو اس کے لیے ہمارے سامنے کئی عملی مسالے موجود ہیں۔ تم نے کئی مرتبہ اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ فلاں جنگل میں ایک بچہ ملا جسے بچپن سے بھیڑیے اٹھا کر لے گئے تھے، وہ وہیں جنگل میں بڑھا، اس بچے کو اٹھا کر لائے تو دیکھا کہ وہ بالکل درندوں جیسا وحشی حیوان تھا۔ اس میں ان باتوں کی بھی تمیز نہ تھی کہ جو وحشی قبائل کے بچوں کو ہوتی ہے، وہ جانوروں کی طرح کھاتا پیتا اور رہتا سہتا ہے۔ اب اگر اسی کا نام صحیح انسانی فطرت ہے تو اس میں اور حیوانی فطرت میں کیا فرق ہے؟ دوسرے مکتب تحقیق کا خیال ہے کہ انسانی فطرت کو متعین کرنے کا طریق یہ ہے کہ شروع سے آج تک مختلف ادوار و امصار کے تمام انسانوں کی تاریخ کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا جائے، اور اس طرح جو انسانی خصوصیات ہر زمانہ اور ہر مقام پر نوع انسانی میں مشترک پائی جائیں انہیں الگ کر لیا جائے۔ ان کے مجموعے کا نام فطرت انسانی ہوگا۔ لیکن غور کیجئے کہ یہ طریقہ کار جہاں اس قدر ناممکن العمل ہے وہاں کس قدر ناقص بھی ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ انسانی دل و دماغ کے معمولات، ایکٹیویٹیز کا ریکارڈ۔ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ انسانی میلانات اور رجحانات کن کن عوامل سے ترتیب پاتے ہیں اور کن کن عناصر سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ مختلف ادوار کے انسانوں کے معمولات کے اقدار مشترک کامن فیکٹرز کا مجموعہ انسان کی فطرت اصلیہ کہلائے گا،
خود فریبی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ اس طریقے عمل سے آج تک کوئی حتمی نتیجہ مرتب ہی نہیں ہو سکا۔ ایک تیسرا مکتب فکر علماء علم الانسان اینتھروپولوجی پر مشتمل ہے، جن کا خیال ہے کہ جب انسان اپنے ابتدائی زمانہ میں سادہ زندگی بسر کرتا تھا اور تہذیب و تمدن کی خضریاتی زندگی سے ہنوز ناآشنا تھا، اس وقت وہ اپنی اصلی فطرت پر تھا۔ اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ افریقہ کے حبشیوں، امریکہ کے احمر ہندیوں یا آسٹریلیا کے جنگلی باشندوں کی زندگی فطرت انسانی کی مظہر ہے، لیکن اول تو خود ان ائمہ تحقیق کے اکتشافات کے مطابق مختلف ممالک کے قدیم جنگلی انسانوں کے عادات و خصائل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان میں جو شے مشترک رہ جاتی ہے وہ ان کی جہالت اور توہم پرستی ہے، لہذا اس نظریہ کی روح سے جہالت اور توہم پرستی کے مجموعے کا نام انسانی فطرت قرار پا سکے گا۔ بعض علماء نفسیات کا خیال ہے کہ انسانی بچہ اپنے ایام طفولیت میں فطرت انسانی سے بہت قریب ہوتا ہے، لیکن سلیم ذرا کسی بچے کی ابتدائی زندگی کا مطالعہ کرو اور پھر دیکھو کہ اس میں کون کون سی خصوصیات ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ یہی نہ کہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے اسے توڑ ڈالتا ہے، دوسرے کی چیز کو جھپٹ کر چھین لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ نہیں ملتی تو چیختا چلاتا ضد کرتا ہے، دوسرے بچوں کو پیٹتا ہے، اگر کسی دوسرے بچے سے پیار کیا جائے تو اس پر حسد کے مارے جل اٹھتا ہے، کبھی آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، کبھی منہ میں مرچ ڈال لیتا ہے، ہاتھ سے چاقو چھینیا تو چیخنے لگ جاتا ہے۔ لہذا اس طریقے فکر کے مطابق فطرت انسانی کے لا ينفک اجزاء یہی کچھ قرار پا سکتے ہیں۔ اب سلیم ان چیزوں کو لو جو عام طور پر تمام انسانوں میں بطور قدرے مشترک پائی جاتی ہیں، یعنی تحفظ خواہش، پریزرویشن آف سیلف، اور بقائے نسل کا جذبہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کو انسانی فطرت قرار دیا جا سکتا ہے؟ انسان کیا ہے؟ حیوان کی ارتقاء یافتہ شکل، جس طرح نباتات کی جڑیں زمین میں اور شاخیں فضا کی پناہائیوں میں ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کی طبعی اصل حیوانی ہے اور انسانی اصل اس سطح سے بلند۔ اس کی طبعی زندگی کا انحصار ان ہی عوامل پر ہے جن پر دوسرے حیوانوں کی زندگی کا دار و مدار ہے: سانس لینا، کھانا پینا، سونا، سردی گرمی کے شدید اثرات سے محفوظ رہنا۔ اسی طرح تحفظ خواہش اور بقائے نسل کا جذبہ بھی حیوانی سطح کی چیز ہے، یہ جذبہ ہر حیوان میں پایا جاتا ہے، لہذا یہ جذبہ بھی انسانی فطرت نہ ہوا بلکہ حیوانی فطرت کا مظہر ٹھہرا۔ جس طرح حیوانات میں یہ چیزیں جبلی طور پر موجود ہوتی ہیں، اسی طرح یہ چیزیں انسان میں بھی موجود ہوتی ہیں، اس لیے یہ چیزیں انسانی فطرت، ہیومن نیچر، بلکہ حیوانی جبلت، اینیمل انسٹنکٹ قرار پا سکتی ہے۔ تم نے غور کیا سلیم کہ جو بات بظاہر اس قدر آسان دکھائی دیتی تھی، ذرا سے غور و فکر کے بعد وہ کس قدر مشکل نظر آنے لگی، یعنی انسانی فطرت اول تو متعین ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ متعین ہوتی ہے تو اس کے اجزاء ترکیبی کیا قرار پاتے ہیں؟ جانوروں کی سی زندگی جو ان بچوں میں پائی گئی، جن کی پرورش جنگلوں میں ہوئی تھی، یا جہالت اور توہم پرستی، قدیم زمانہ کے وحشی انسانوں کے خصائص، یا شکست و ریخ، ضد و حسد، غلبہ و استعلاء، نا عاقبت اندیشی، اپنے نفع و نقصان سے بھی نا آگہی، بچے کی ابتدائی زندگی کی خصوصیات۔ سلیم غور کرو کہ اگر یہی انسانی فطرت ہے تو کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے باعث عز و شرف قرار دیا جا سکے؟ کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کے متعلق کہا جائے کہ یہ عین خدا کی فطرت اللہ ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا، اور اسلام اسی فطرت کے تقاضے پورے کرنے کا دین ہے؟ سوچو سلیم کہ یہ سوچنے کی بات ہے، اور اگر یہ انسانی فطرت نہیں تو بتاؤ وہ کون سی فطرت ہے جو خود اللہ کی فطرت ہے اور جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جس کے مطابق دین اسلام ہے؟ اور پھر یہ بھی سوچو کہ اس فطرت انسانیہ کا پتہ اور نشان کہاں سے لیا جائے اور اسے متعین کیا جائے۔ اب سلیم ایک قدم آگے بڑھو، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم اکتا تو نہیں گئے؟ بات تم نے چھیڑ دی ہے بہت مشکل، اور جو نتائج تمہارے سامنے آ رہے ہیں وہ یکسر غیر مانوس اور غیر متوقع۔
اس لیے اس بحث سے طبیعت کا اکتا جانا مستبعد نہیں، لیکن اب یہ کمبل تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اسے تو آخر تک سننا اور سن کر سمجھنا ہی ہوگا۔ وہ اگلا قدم یہ ہے کہ خود قرآن کریم میں انسان کی بعض خصوصیات کا ذکر آیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان خصوصیات کے مجموعے کو انسانی فطرت قرار دیا جا سکتا ہے، اور اگر وہی انسانی فطرت کے اجزاء ہے تو کیا اس قسم کی فطرت کو فطرت اللہ کا مظہر اور اسلام کو اس فطرت کا دین سمجھا جا سکتا ہے؟ ان خصوصیات میں سب سے پہلے وہ خصوصیت کبریٰ ہے جو قصہ آدم کے ضمن میں مذکور ہے، اور جس کی طرف ملائکہ یہ کہہ کر اشارہ کرتے ہیں کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو زمین کی جانشینی اس کے سپرد کرے گا جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے اس اعتراض کی تردید نہیں کی، بلکہ صرف اتنا کہا انی اعلم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ لہذا انسان کی سب سے پہلی خصوصیت فساد اور خون ریزی ہے، اور اس کی تاریخ بھی اس پر شاہد ہے کہ یہ خصوصیت فی الواقع بلا قید و زمان و مکان عمومی طور پر انسانوں میں قدر مشترک کہلا سکتی ہے۔ پھر قرآن کریم میں انسان کے متعلق ہے کہ یہ بڑا جھگڑالو ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا جَدَلًا 18/54، خصیم مبین 36/78، ظلوماً جہولا 33/72، حلوان ہے یعنی ایسا جس کی نیت ہی نہیں بھرتی، ناشکرا ہے، خیر کی جگہ شر کو آوازیں دے دے کر بلاتا ہے، جلد باز ہے، وغیرہ۔ تم نے غور کیا سلیم کہ یہ کون سی خصوصیات ہیں؟ کیا یہ وہی خصوصیات نہیں جو بچے کی ابتدائی زندگی یا دنیا کی وحشی اقوام میں پائی جاتی ہیں؟ یعنی وہ خصوصیات جن کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو اعلیٰ حال ہی چھوڑ دیا جائے۔ اعلیٰ حال ہی کی تشریح ذرا آگے چل کر آتی ہے۔ اگر یہ خصوصیات انسان کی فطرت اصلیہ کی مظاہر ہیں تو انہیں فطرت اللہ کا مظہر کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ خصوصیات کم از کم اس خدا کی فطرت تو کسی طرح بھی قرار نہیں دی جا سکتی جس کا تصور قرآن پیش کرتا ہے، اور نہ ہی اسلام کو اس فطرت کا دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ تم جی میں کہتے تو ہوگے کہ میں نے بات کیا پوچھی اور سلسلہ کلام کس طرف چل نکلا، لیکن اس کے بغیر بات سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی۔ اس تمہید کے بعد سلیم اس آیہ جلیلہ کو سامنے لاؤ جسے اس مسلمہ کے طور پر بطور سند پیش کیا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا، اس لیے انسانی فطرت فطرت اللہ کی مظہر ہے اور اسلام دین فطرت ہے۔ وہ آیت یہ ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ دین قیم ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے، اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت فطرت اللہ پر متفرع ہے، یعنی جو اللہ کی فطرت ہے وہی انسان کی فطرت ہے، اور اسلام اس فطرت کے مطابق دین ہے۔ ذرا سوچو سلیم کہ اگر اس آیت کا یہی مفہوم لیا جائے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسانی کوشش فطرت انسانیہ کے تعین میں یکسر ناکام ہے۔ باقی رہا قرآن کریم، سو اس میں انسان کی جن خصوصیات کا عمومی طور پر ذکر ہے وہ قطعاً اس قابل نہیں کہ انہیں فطرت اللہ قرار دیا جائے، اس فطرت پر فخر کیا جا سکے۔ یہ یاد رکھو کہ ذکر مومنین کی صفات کا نہیں بلکہ انسان کی فطرت کا ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ فطرت
کا یہ مفہوم ہی غیر قرآنی ہے۔ قرآن نے اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال ہی نہیں کیا جن معنی میں یہ آج مشتمل ہے۔ قرآن اس عربی مبین میں نازل ہوا جو عہد نزول قرآن میں عربوں کی زبان تھی۔ اس زمانہ میں عربوں میں جو بالعموم بدوی زندگی بسر کرتے تھے، فلسفہ، ما بعد الطبیعیات، تصوف، ایتھکس کی اصطلاحات رائج ہی نہ تھیں۔ بدو تو ایک طرف اس زمانے کے شہری زندگی بسر کرنے والے عرب بھی ان اصطلاحات سے ناآشنا تھے۔ یہ اصطلاحات بہت بعد کی پیداوار ہیں، یا کم از کم عربی زبان میں ان کا عمل دخل بہت بعد میں ہوا ہے۔ یعنی اس زمانہ میں جب عربوں کی سادہ زندگی کی جگہ عجمی تصورات حیات نے لے لی اور اس طرح ان کی زبان عربی مبین کے سیدھے سادے الفاظ عجمی نظریات کے اصطلاحی مفہوم کے لیے استعمال ہونے لگے۔ یاد رکھو سلیم، جب کوئی قوم سیدھی سادی زندگی بسر کر رہی ہو تو اس کی زبان کے الفاظ ٹھوس اشیاء، کنکریٹ تھنگز کا مفہوم ادا کریں گے۔ تجریدی گفتگو، ایبسٹریکٹ ٹاک کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، کیونکہ سیدھی سادی زندگی بسر کرنے والی قوم تجریدی گفتگو سے ناآشنا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت قرآن کا جو مفہوم مروج ہے وہ ان اصلاحات کی روح سے متعین کیا گیا تھا۔ جب اسلام پر غیر اسلامی تصورات چھا گئے تھے، ظاہر ہے کہ اس مفہوم سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص دور میں قرآن کو اس طرح سمجھا گیا تھا، لیکن ہم نے اسی مفہوم کو قرآن سمجھ لیا، اور اسی طرح ایک خاص دور کا مفہوم ازلی، ابدی اور غیر متبدل تصور کر لیا گیا۔ جب تک ہم اس بنیادی غلطی سے نہیں نکلتے، قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہمارے ہاں کے تمام الجھاؤ اسی غلط فہمی کے پیدا کرتا ہے، اسی سے وہ تمام اختلافات پیدا ہوئے ہیں جو ہمارے لیے اس درجہ پریشانی فکر و نظر کا باعث بن رہے ہیں۔ یعنی ہم نے انسانی تعبیرات کو خدا کا ازلی قرآن سمجھ رکھا ہے، اور چونکہ انسانی تعبیرات میں اختلاف ناگزیر ہے، اس لیے ہمارے ہاں خود قرآن میں اختلاف محسوس ہو رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کے اصطلاحی مفہوم سے قطع نظر کر لیں جو خاص خاص ادوار کا پیدا کرتا ہے، قرآن کے الفاظ کے معنی ان کے مادوں کی روح سے متعین کریں، اور ان معنی کی روشنی میں اپنے زمانہ کے علمی سطح کے مطابق قرآن کا مفہوم متعین کریں۔ جب تک ہم قرآنی الفاظ کے ماخذ تک نہیں پہنچیں گے اور بعد کے اصطلاحی مفہوم ہی کو ازلی اور ابدی سمجھتے رہیں گے، قرآنی مطالب ہماری نگاہوں سے اوجھل رہیں گے۔ ہمارے ہاں لفظ فطرت کا ترجمہ نیچر کیا جاتا ہے۔ لفظ نیچر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ علم طبیعیات، فزکس میں نیچر عالم آفاق کو کہتے ہیں، اور اس سے متعلقہ قوانین کو قوانین فطرت، لا آف نیچر، ما بعد طبیعیات، میٹا فزکس ہیں۔ اس سے مراد وہ قوت ہوتی ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے۔ فلسفہ میں اس کا مفہوم کسی شے کی وہ خصوصیت ہے جس سے وہ شے دیگر اشیاء سے ممیز ہوتی ہے۔ علم النفس کی روح سے نیچر جبلی استعداد یا قلبی رجحانات و میلانات کو کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ لفظ نیچر انگریزی زبان میں متعدد دیگر معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی سے پہلے خود ہمارے ہاں کے متکلمین اور حکماء کے ہاں لفظ فطرت انہی اصطلاحی معانی میں استعمال ہوتا تھا۔ لفظ فطرت کے یہی معانی اس وقت ہمارے ہاں رائج ہیں، اور چونکہ یہ معانی ایک عرصہ سے مروج چلے آ رہے ہیں، اس لیے یہ ہمارے قلب و دماغ میں اس طرح پیوست ہو چکے ہیں کہ ادھر لفظ فطرت ہمارے کانوں میں پڑا اور ادھر بلا قد و کاوش اس کا ایک خاص مفہوم ہمارے سامنے آ گیا۔ اس شخص کی فطرت ہی ایسی ہے، وہ فطرتاً اس قسم کا واقع ہوا ہے، انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ یہ فکریں ہماری روزمرہ کی زبان میں داخل ہیں، اور اس سے لفظ فطرت کا ایک خاص مفہوم ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ یہی الفاظ بولتے بولتے جب ہمارے سامنے قرآنی آیت میں فطرت اللہ کے الفاظ آتے ہیں تو اس سے وہی مفہوم ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس سے ہمارا ذہن اس درجہ مانوس ہو چکا ہے، اور اس مفہوم کے مطابق ہم قرآنی آیت کا مفہوم متعین کر لیتے ہیں، اور پھر اللہ کی فطرت جس پر انسانی فطرت متفرع ہے کو بطور ایک حقیقت ثابتہ پیش کر دیتے ہیں اور اسلام کو دین فطرت قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس لفظ فطرت کا وہ مفہوم جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں پیوست ہے، کیا قرآن میں بھی یہ لفظ اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے،
لفظ فطرت کا موجودہ مفہوم بعض کے زمانے کا ہے، جب یونان کے فلسفہ عربی میں منتقل ہوا اور لفظ نیچر کا ترجمہ فطرت کیا گیا۔ مادہ کی روح سے لفظ فطرت کے بنیادی معنی کسی چیز کو پھاڑنا، شگاف دینا ہیں، لہذا اس سے مراد ہے کسی شے کو پھاڑ کر اس میں سے کسی نئی چیز کو پیدا کرنا۔ چنانچہ کسی جگہ پہلی مرتبہ کنواں کھودنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کے معنی ہیں تخلیق، ایجاد، ابداع۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے فاطر السماوات والارض، بس پستیوں اور بلندیوں کا پیدا کرنے والا، لہذا فطرت اللہ کے معنی نیچر آف گاڈ نہیں بلکہ خدا کا قانون تخلیق ہے۔ اسی قانون تخلیق کے مطابق اس نے عالم آفاق کو پیدا کیا، الذی فطر السماوات والارض، اور اسی کے مطابق انسان کو قل الذی فطرکم اول مرۃ، لہذا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کے معنی ہوئے اللہ کا وہ قانون تخلیق جس کے مطابق اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہی قانون تخلیق جس کے مطابق خارجی کائنات وجود میں آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قانون کی روح سے کائنات کی ہر شے میں کچھ امکانی صلاحیتیں، پوٹینشیلٹیز رکھ دی گئی ہیں جن کی نمود و تکمیل اس شے کی زندگی کی غایت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر بھی کچھ صلاحیتیں مضمر ہیں، ان صلاحیتوں کو نشو و نما انسانی زندگی کا مقصود ہے۔ عالم آفاق اور عالم انسان میں فرق یہ ہے کہ اول الذکر کی صورت میں نشو و نما کا قانون ان اشیاء پر مسلط کر دیا گیا ہے، وہ بلا اختیار و ارادہ اس قانون کی پابندی کرتی ہیں، انہیں اس امر کا اختیار نہیں کہ چاہیں تو اس قانون کی پابندی کریں اور چاہیں تو اس سے سرکشی اختیار کر لیں۔ ان کے برعکس انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس پر کوئی قانون مسلط کر کے نہیں رکھ دیا گیا، یعنی کوئی قانون ایسا نہیں جو اس کی فطرت کے اندر رکھ دیا گیا ہو اور یہ اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو، حتیٰ کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جبلی پابندیاں جو اس میں حیوانی زندگی سے منتقل ہو کر آتی ہیں، یہ ان کے اتباع پر بھی مجبور نہیں۔ بکری کا بچہ بھوک سے مر جائے گا لیکن کبھی گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی خشکی کی طرف دوڑے گا اور بطخ کا بچہ پانی کی طرف، لیکن انسان کے بچے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ سنکھیا کی ڈلی بھی اسی بے تکلفی سے منہ میں ڈال لیتا ہے جس طرح مصری کا ٹکڑا، وہ کبھی پانی میں جا گرتا ہے، کبھی آگ کے شعلے کو پکڑ لیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو اسے صحیح راستے پر چلنے کے لیے مجبور کر دے، اس لیے انسان خارجی رہنمائی کا محتاج ہے، یہ خارجی رہنمائی وحی کے ذریعہ ملتی ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ 2/38 انسانوں کی طرف من جانب اللہ ہدایت آتی رہے گی، جو شخص یا قوم بھی اس رہنمائی کا اتباع کرے گی اسے نہ خوف ہوگا نہ حزن۔ اس ہدایت خداوندی کے آخری اور مکمل مجموعے کا نام ہے قرآن۔ یہیں سے سلیم ایک اور اہم بات بھی نکلتی ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تم کہیں اس موضوع کی یبوست سے گھبرا نہ جاؤ۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس مرتبہ تم نے بات بہت مشکل چھیڑ دی ہے، لیکن اگر تم نے ذرا ضبط اور تحمل سے ذہن پر زور دے کر سمجھ لیا تو اس کے بعد تمہاری راہ کے بہت سارے کانٹے صاف ہو جائیں گے۔ وہ نئی بات کیا ہے؟ ذرا غور سے سنو۔ تم دیکھ چکے ہو کہ یہ تصور کہ انسان کی فطرت خدا کی فطرت ہے، قرآنی تصور نہیں، اسی سے ملتا جلتا بلکہ اس پر متفرع یہ تصور بھی ہمارے ہاں عام طور پر مسلمہ مانا جاتا ہے کہ نیکی اور بدی کی تمیز خود فطرت انسانی کے اندر موجود ہے۔ یہ تصور بھی بوجہ غلط ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کی فطرت اپنی اصلی حالت پر ہو اور خارجی اثرات سے ملوث نہ ہو چکی ہو تو وہ نیکی اور بدی میں از خود تمیز کر لیتی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابھی تک یہی متعین نہیں ہو سکا کہ انسانی فطرت ہے کیا، پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایسی فطرت کا ملنا ناممکنات سے ہے جو خارجی اثرات و
وراثت و ماحول سے غیر متاثر ہو۔ اس میں اس وقت سلیم حضرات انبیاء کرام کا ذکر نہیں کر رہا، عام انسانوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ نبوت کی حقیقت کا سمجھنا ہمارے حیطۂ ادراک سے باہر ہے، لہذا بات یوں ہوئی کہ کہا جاتا ہے کہ نیکی اور بدی کا علم غیر ملوث انسانی فطرت کے اندر مضمر ہے، لیکن غیر ملوث انسانی فطرت کہیں نہیں مل سکتی۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فطرت کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز رکھ دینے سے فائدہ کیا ہوا، جس فطرت کا کہیں وجود ہی نظر نہیں آتا۔ یاد رکھو سلیم، نیکی اور بدی کا علم فطرت انسانی کے اندر نہیں، اس کا علم وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور وحی قرآن کے اندر ہے۔ اگر نیکی اور بدی کا علم انسان کی فطرت میں ہوتا تو انسان کو اس کی فطرت کے اتباع کا حکم دیا جاتا، لیکن حکم وحی کے اتباع کا ہے، انسانی فطرت کے اتباع کا نہیں۔ وحی کے اتباع سے نفس انسانی کی نشو و ارتقاء ہوتی ہے اور اس کی مضمر صلاحیتوں میں بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر تعمیر و تخریب دونوں کی صلاحیت موجود ہے۔ اسی تعمیر و تخریب کو قرآن نے فجور و تقوی سے تعبیر کیا ہے، انٹیگریشن اینڈ ڈس انٹیگریشن۔ نفس و ما سواہا 91/7۔ نفس انسانی اور اسے ہموار رکھنے والی قوتیں اس پر شاہد ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں اس کے فجور و تقوی کے امکانات ودیت کر کے رکھ دیے گئے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اس کی بالیدگی کا سامان بہم پہنچایا اس کی کھیتی بارآور ہو گئی۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اس کی صلاحیتوں کو دبا دیا وہ تباہ ہو گیا۔ لہذا نیکی اور بدی کی تمیز انسان کی فطرت کے اندر نہیں، صرف نیکی اور بدی یعنی نفس انسانی کی تعمیر و تخریب کے امکانات اس کے اندر موجود ہیں۔ ان ممکنات کو صحیح طور پر بروئے کار لانے کا طریق کیا ہے، اس کے لیے وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے سلیم کہ خدا کا تخلیقی قانون فطرت اللہ کائنات اور انسان دونوں میں کار فرما ہے، اس فرق کے ساتھ کہ کائنات کی کسی شے کو اختیار نہیں کہ وہ قانون خداوندی سے انحراف کر سکے، اسے تقدیر کی پابندی کہتے ہیں۔ انسان کے اندر اس کی ذات کی نشو و نما کی صلاحیت بھی رکھ دی گئی ہے اور اسے تباہ و برباد کر دینے کی استعداد بھی۔ انسان کی نشو و نما اس نظام کے اندر ہوتی ہے جو ہدایت خداوندی کی روح سے متشکل ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہر نظام اس کی تباہی کا موجب ہوتا ہے۔ انسان کو اختیار حاصل ہے، چاہے بالیدگی اور ارتقاء کی راہ اختیار کرے اور چاہے بربادی اور تباہی کے عمیق کاروں کی طرف چلا جائے۔ جب انسان نظام خداوندی کے بجائے دوسری راہیں اختیار کر لیتا ہے تو اسے اتباع ہوا کہتے ہیں، یعنی نیچے کی طرف لے جانے والی قوتوں کا اتباع، اپنے اپنے جذبات کا اتباع، انفرادی مصالح کا اتباع۔ اس روش زندگی سے وہ خصوصیات ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یعنی شکست و ریخت، فتنہ و فساد، ناہمواریاں اور نا استواریاں، جنگ و جدل، ظلم و جہول، کفران و بلوت، خود غرضی اور مفاد پرستی وغیرہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فطرت انسانی کے مظاہر نہیں بلکہ اس روش زندگی کے نتائج ہیں جسے انسان وحی کی روشنی کو چھوڑ کر تنہا جذبات کی روح سے اختیار کرتا ہے۔ یعنی اگر انسان کو وحی کی روشنی کے بغیر اللہ حالے ہی چھوڑ دیا جائے تو اس سے اسی قسم کی خصوصیات کا ظہور ہوگا۔ ان تصریحات کی روشنی میں سلیم سورہ روم کی اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے جو فطرت اللہ، انسانی فطرت اور دین فطرت کے تصورات کی بنیاد قرار دی جاتی ہے۔ سلسلہ کلام یوں ہے، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ 30/29۔ جو لوگ ہر شے کو اس کے اصلی مقام پر نہیں رکھتے ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ علم میں وحی کے بغیر اپنے جذبات کا اتباع کرتے ہیں اور اس طرح زندگی کی صحیح راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ یوں بھٹکنے والوں کو کون صحیح راستہ پر لا سکتا ہے،
ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہو سکتا۔ ان کے برعکس صحیح راہ حیات پر چلنے کی آرزو رکھنے والوں سے کہا گیا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ 30/30 تم ہر دوسرے ضابطہ حیات سے منہ موڑ کر اس ضابطہ الدین کو اپنا نصب العین بناؤ جو اللہ کی تخلیق قانون کا تقاضا ہے، وہ قانون جس کی روح سے انسان کی خلقت عمل میں آئی ہے۔ یہ تخلیقی قانون اپنے نتائج کے اعتبار سے غیر متبدل ہے۔ یہی وہ ضابطہ حیات ہے جو خود بھی محکم ہے اور وجہ قیام انسانیت بھی، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں۔ یہ ضابطہ حیات الدین کیا ہے؟ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ سفر زندگی میں ہر قدم اس کی طرف اٹھے، اس کے قوانین کی نگہداشت کی جائے، نظام صلاۃ سے اپنی وحدت کو قائم رکھا جائے اور دین میں تفرقہ انگیزی پیدا کر کے مشرکانہ مسلک نہ اختیار کر لیا جائے۔ تفرقہ شرک ہے جس میں قانون خداوندی کو معیار حق و باطل تسلیم کرنے کی بجائے ہر گروہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ برسر حق ہے اور یوں اس فریب نفس میں مگن رہتا ہے۔ غور کیا تم نے سلیم؟ صحیح راہ یہ ہے کہ سفر زندگی میں انسان کا ہر قدم ضابطہ خداوندی کے مطابق اٹھے، نہ یہ کہ تنہا عقل یا جذبات کے اتباع میں ناقہ بے ازمام کی طرح جدھر منہ اٹھا چل دیے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اپنے معاشرتی نظام کو ضابطہ خداوندی پر متشکل کر لیں۔ یہی بلندیوں کی راہ ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا۔ ہمارا قانون مشیت یہ ہے کہ قرآن کے مطابق چلنے سے بلندیاں حاصل ہوتی ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ لیکن اپنے جذبات کا اتباع کرنے والا پستیوں کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کا کیا علاج؟ لیکن یہ بلندیاں نظام ربوبیت کے بغیر ناممکن ہیں۔ دیکھو قرآن کس قدر واضح الفاظ میں اس حقیقت کی صراحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان سعیکم لشتی، انسانی کوششوں کے رخ مختلف ہوتے ہیں، لیکن دیکھو کون سا رخ کس منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جو دیتا ہے اور خدا کے قانون ربوبیت کی نگہداشت کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس طرح معاشرہ میں صحیح توازن و تناسب قائم رکھنے کے دعوے کو سچ کر دکھاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اس کے لیے کشادگی کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، لیکن جو مال کو روک رکھتا ہے اور اپنے آپ کو خود مکتفی سمجھ کر اجتماعی نظام سے مستغنی ہو کر بیٹھ جاتا ہے،
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس طرح معاشرہ کے توازن کی عملی تکذیب کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اس کے لیے اسرت کی راہیں کھل جاتی ہیں، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب معاشرہ کا توازن بگڑنے سے تباہی آتی ہے تو اس کا انفرادی مال و متاع اسے اس تباہی سے بچا نہیں سکتا۔ إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ اس تمہید کے بعد سلیم اب آؤ تم اپنے اعتراض کی طرف۔ تم کہتے ہو جب خود غرضی انسانی فطرت کا تقاضا ہے تو پھر کوئی ایسا اقدام جو اس خود غرضی کی جگہ کلی مفاد کی طرف لے جائے خلاف فطرت ہوگا۔ جہاں تک فطرت کا سوال ہے، امید ہے کہ گزشتہ تصریحات سے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اب لو اس تقاضا کو، میں یہ بھی لکھ چکا ہوں کہ انسان حیوان ہی کی ایک ارتقا پذیر شکل ہے، اس لیے انسان اور حیوان میں چند اقدار مشترک ہیں۔ اگر ان اقدار مشترکہ کو کم از کم درجے تک لے جائیں تو نظر آئے گا کہ تحفظ خواہش اور افزائش نسل دو نمایاں خصوصیات ہیں جو حیوانات اور انسان دونوں میں موجود ہیں۔ جہاں تک تحفظ خواہش کا تعلق ہے، میں اپنے کسی سابقہ خط میں بتا چکا ہوں کہ حیوان اپنی وقتی ضروریات کے پورا ہو جانے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن انسان وقتی ضروریات کے بعد بھی بہت کچھ سمیٹنے کی فکر کرتا ہے۔ اسی طرح افزائش نسل کے جذبہ کو لیجئے، حیوانات میں جنسی اختلاط محض افزائش نسل کی خاطر ہوتا ہے۔ اس کے لیے خدا کے تخلیقی قانون نے ان پر ایسی پابندی عائد کر رکھی ہے جس سے سرکشی ممکن نہیں۔ حیوانات کے جوڑے ہر وقت ساتھ ساتھ پھرتے ہیں، لیکن جنسی قوتوں کی موجودگی کے باوصف انہیں جنسی اختلاط کا خیال ہر وقت دامنگیر نہیں رہتا۔ یہ جذبہ اسی وقت روب عمل آتا ہے جب افزائش نسل کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار و ارادہ سے جس وقت جی چاہے جنسی اختلاط میں مشغول ہو سکتا ہے۔ تم نے دیکھا سلیم کہ تحفظ خواہش اور افزائش نسل کے ان دونوں بنیادی تقاضوں میں حیوان اور انسان میں کس قدر فرق ہے۔ انسان اس باب میں کسی اندرونی قاعدے کی روح سے مجبور نہیں، بلکہ اسے اختیار حاصل ہے کہ ان تقاضوں کو جس طرح جی چاہے پورا کرے۔ لیکن انسان تمدنی زندگی سوشل لائف بسر کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کا عمل دوسرے افراد کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے انسانی اختیار و ارادہ کو بلا حدود و قیود نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کے اختیار کو صحیح سواحل چینلز میں مقید رکھنے کے لیے وحی کی روح سے تجدید کی گئی ہے۔ اگر افزائش نسل کی قوتوں پر تجدید عائد نہ کی جائے تو انسانی معاشرہ میں جنسی فوضویت سیکشول انارکی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر تحفظ خواہش کے جذبہ کو بے زمام چھوڑ دیا جائے تو اس سے معاشی فساد ناہمواریاں نمودار ہو جاتی ہیں۔ تحفظ خواہش کے جذبہ کو بے لگام چھوڑ دینے کا نام خود غرضی ہے۔ ہدایت خداوندی کی روح سے عائد کردہ تجدیدات افزائش نسل اور تحفظ خواہش کے تقاضوں کی تسکین کا انتظام بطریق احسن کر دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انسانی معاشرہ کو ان ناہمواریوں سے بچا لیتی ہیں جو ان جذبات کو بلا تجدید چھوڑ دینے سے لازمی طور پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب سلیم تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ خود غرضی فطرت انسانی کا تقاضا نہیں، بلکہ تحفظ خواہش کے حیوانی اور انسانی تقاضا کو ذاتی جذبات کے مطابق پورا کرنے کی کوشش بے مہار کا نام ہے۔ ذاتی جذبات انفرادی تحفظ خواہش کی اندھی کوششوں میں کلی مفاد انسانیت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور وحی کی روح سے متعین کردہ نظام تحفظ خواہش کا ایسا انتظام کرتا ہے جس میں تمام نوع انسان کی پرورش اور ہر فرد کی امکانی صلاحیتوں کا نشو و نما یعنی تعمیر ذات بطریق احسن ہو جائے۔ اس کا نام نظام ربوبیت ہے۔ پھر سن رکھو سلیم،
کہ مقصود حیات صرف طبعی زندگی کی پرورش نہیں، اگر مقصود یہی ہوتا تو انسان کو حیوانی سطح سے بلند کیا ہی نہ جاتا۔ یہ حقیقت کہ انسان حیوانی سطح سے بلند ہے، اس امر کی واضح دلیل ہے کہ مقصود حیات طبعی زندگی کی پرورش سے آگے ہے۔ اسی کا نام انسانی صلاحیتوں یعنی اس کی ذات یا پرسنالٹی کا نشو و نما پانا ہے۔ اس کا انتظام نظام ربوبیت کی روح سے ہوتا ہے، جس کا ضابطہ قرآن ہے۔ اب سلیم، تمہارا دوسرا اعتراض سامنے آتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کچھ زیادہ تگ و تاز بھی نہیں کرتا، لیکن یوں ہی کچھ اتفاق ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے بے شمار دولت مل جاتی ہے۔ چونکہ اس قسم کے اتفاقات چانس کی کوئی منطقی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اس سے انسان اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ ایسا خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جب خدا کا منشا یہ ہے کہ اس شخص کو اس قدر فراواں دولت دے دی جائے تو اس پر تحدید منشاء خداوندی کے خلاف ہوگی۔ تمہارا یہ اعتراض بھی سلیم بہت سی بنیادی غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔ تم نے اتفاق چانس کا ذکر کر کے تقدیر کا مسئلہ چھیڑ دیا، اور تم جانتے ہو کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں جو خطوں میں طے ہو جائے۔ بھائی ہما، جہاں تک تمہارے زیر نظر اعتراض کا تعلق ہے، اس کے متعلق مختصراً اس خط میں لکھنا مناسب ہے۔ میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ ہماری کائنات کے دو حصے ہیں، ایک حصہ عالم آفاق یعنی انسانوں کی دنیا کے سوا باقی ساری کائنات، اور دوسرا حصہ انسانی دنیا۔ سلیم، اگر تم اس بنیادی فرق کو پیش نظر رکھو تو مسئلہ تقدیر کی بہت سی پیچیدگیاں خود بخود حل ہو جائیں گی۔ عالم آفاق میں خدا کا قانون از خود کار فرما ہے اور کسی کو اس سے سرتابی کے مجال نہیں، کل لاہو قانتون۔ لیکن انسان کو صاحب ارادہ پیدا کیا گیا ہے، یہ اپنی مملکت میں آپ صاحب اختیار ہے، لیکن جس طرح عالم آفاق کی نشو و ربوبیت ایک قانون کے تابع ہوتی ہے، اسی طرح عالم انسانی کے نمود و ارتقاء بھی ایک نظام کے ماتحت کار فرما ہوتی ہے۔ عالم آفاق میں ہر شے کو اس قانون کی پابندی توأن و کرہن کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تقدیر کے پابند ہیں، یعنی ان اندازوں کے پابند جو ان کی نقل و حرکت اور نشو و نما کے لیے مقرر ہیں، اور جس سے انہیں کسی صورت بھی مفر نہیں۔ اس کے برعکس عالم انسانیت میں یہ قانون ہدایت خداوندی کی شکل میں موجود رہتا ہے، لیکن انسان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ بالفاظ دیگر، اشیاء کائنات تخلیقی قانون کی پابندی مجبوراً کرتی ہیں جو ان کے اندر ودیت کر کے رکھ دیا گیا ہے، لیکن انسان قانون خداوندی کی پابندی اپنے اختیار سے کرتا ہے جو اسے انبیاء کی وساطت سے ملتا ہے۔ بقول اقبال، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اب آگے بڑھو۔ انسانی زندگی کا ایک حصہ خارجی کائنات سے بھی متعلق ہے، یعنی اس کی طبعی زندگی یا اس کا نظام بدن انہی قوانین کے مطابق چلتا ہے جو حیوانات کی طبعی زندگی میں کار فرما ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کائنات ہی کی فضاؤں میں سکونت پذیر ہے، اس لیے کائناتی حوادث بھی اس کی زندگی کے نظام طبعی پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا کسی جگہ زلزلہ آ جاتا ہے تو ہزاروں انسان دب کر مر جاتے ہیں، سیلاب آتا ہے تو بستیوں کی بستیاں خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ انسان کائنات کی ان خارجی قوتوں کو مسخر کر سکتا ہے، لیکن جو قوتیں ہنوز اس کے دام تسخیر سے باہر ہیں وہ ضرور اس پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ جس چیز کا نام تم نے اتفاق رکھا ہے اس کا ایک حصہ انہی قوتوں کے غلبہ سے متعلق ہے۔ یہ اتفاق محض اس وقت تک اتفاق رہتا ہے جب تک کائنات کی ان قوتوں کے اسباب و علل انسان کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ جب یہ اسباب و علل انسان کی سمجھ میں تو یہ قوتیں مسخر ہو جاتی ہیں اور تسخیر شدہ قوتیں قاعدے اور قانون کے مطابق کار فرما رہتی ہیں۔ ان میں اتفاق کا طلسم ختم ہو جاتا ہے۔ اتفاق کا دوسرا حصہ وہ ہے جو انسانی دنیا سے متعلق ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جس کی طرف تم نے اپنے اعتراض میں اشارہ کیا ہے، یعنی تمہارا کہنا یہ ہے کہ عام قاعدے کے مطابق ثمر محنت کے ماحصل کا نام ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے بیشتر ثمرات ان کی صحیح و کاوش کا ماحصل نہیں ہوتے، بلکہ ایسی راہوں سے آتے ہیں جنہیں صحیح و کاوش اور جد و جہد سے کچھ علاقہ نہیں ہوتا۔ انہی کے نام تم نے اتفاقات رکھا ہے، لیکن اگر تم غور کرو سلیم
تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ اتفاقات دراصل ہمارے غلط معاشری نظام کا نتیجہ ہیں۔ صحیح معاشری نظام میں ہر نتیجہ قاعدے اور قانون ہی کے مطابق مرتب ہوتا ہے، اس میں ثمرات صحیح و کاوش ہی کا ماحصل قرار پاتے ہیں۔ جس طرح کائنات کی مسخر شدہ قوتوں میں اتفاقات کا طلسم باقی نہیں رہتا، اسی طرح صحیح معاشری نظام میں بھی اتفاقات کا سمسم ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 99/78 کا بیلا قانون کار فرما ہوتا ہے، جس میں عمل انسانی کا ذرہ ذرہ نتیجہ خیز ہوتا ہے، اور بے عملی کوئی ثمر پیدا نہیں کرتی، نہ ہی غلط عمل صحیح نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ ہم نے اپنے اوپر غلط نظام مسلط کر رکھا ہے اور اس کے نتائج کو اتفاقات کا نام دے کر انہیں فضل خداوندی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کرو سلیم، ھذا من فضل ربی کے یہ بڑے بڑے درخشندہ اور مقدس کتبے کیا اس غلط معاشری نظام کے اتفاقات ہی کے مظہر نہیں ہیں؟ اب یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ غلط نظام میں یہ اتفاقات وقوع پذیر کس طرح ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ غلط نظام طاغوتی نظام ہوتا ہے، اس میں ابلیس کا قانون کار فرما ہوتا ہے۔ ذرا سوچو کہ ابلیس کرتا کیا ہے؟ وہ کسی دوسری دنیا سے دولت یا قوت لا کر اتفاقات کے ذریعے بہم نہیں پہنچا دیتا، وہ کرتا صرف یہ ہے کہ دولت اور قوت کی تقسیم ناہموار طریق سے کر دیتا ہے، یعنی قانون بقائے توانائی لا آف کنزرویشن آف انرجی کی طرح دولت یا قوت کی مقدار تو اتنی ہی رہتی ہے، صرف اس کی تقسیم ناہموار ہو جاتی ہے۔ اس کا نام فساد ہے۔ وہ ایک طبقہ سے اس کی محنت کا ماحصل چھین کر دوسرے طبقہ کو بلا سعی و محنت دے دیتا ہے۔ اسی بلا سعی و محنت یافت کا نام اتفاق ہے۔ یہ معاشی فساد ہے۔ اسی طرح وہ ایک طبقہ کی اختیاراتی قوتوں کو چھین کر دوسرے طبقہ کو دے دیتا ہے، اس کا نام سیاسی فساد ہے۔ چھین کر کیا دے دیتا ہے؟ وہ اس مقصد کے لیے ایسے غلط تصورات پیدا کر دیتا ہے جس سے ایک طبقہ اپنی قوتوں کو از خود دوسرے طبقہ کے حوالے کر کے ان کے رحم و کرم پر جینے کا خوگر ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے اس کا نام مقدر رکھ لیتا ہے۔ یہی وہ معاشی فساد ہے جس کے متعلق اقبال کہتا ہے کہ فرنگ آئین رضا کی بداند بائیں بخشد ازو عوامی ستاند، یہ شیطاں چنا روزی رساند کہ یزداں اندراں حیران بماند۔ اسی طرح اقبال سیاسی فساد پیدا کردہ خداؤں کے متعلق کہتا ہے کہ ان کی قوت بھی اپنی نہیں ہوتی، اس لیے ان کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ این خدا تا سجداش کردی خداست چون یکے اندر قیامائی فناست۔ یہ سب کچھ لازمی نتیجہ ہے اس غلط نظام کا جو وحی سے الگ ہٹ کر قائم کیا جاتا ہے۔ اگر سلیم انسان اپنے معاشرتی نظام کو وحی کی متعین کردہ بنیادوں پر استوار کر لے تو اس میں نہ غلط تقسیم ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اتفاقات باعث فریب نگاہ بنتے ہیں جس کا نام معاشی دنیا میں فضل ربی رکھ کر دھوکے کا جال بچھایا جاتا ہے، اور سیاسی دنیا میں ذل الہی اور نیابت خداوندی کے سحر مقدس سے اپنی ہوس خون آشامی کی تسکین کی جاتی ہے۔ ان تصریحات کے بعد یہ حقیقت تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انسان کی معاشرتی دنیا میں جن چیزوں کو ہم اتفاقات قرار دے کر من جانب اللہ تصور کر لیتے ہیں وہ در حقیقت ہماری معاشرتی ناہمواریوں کے نتائج ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ضابطے میں اتفاقات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جس خدا کے تخلیق کے قانون کی یہ کیفیت ہو کہ آسمان کے محیر العقول کرے اس قدر حیرت انگیز جسامت اور حیران کن رفتار کے باوجود ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، کیا اسی خدا کے قانون کا وہ حصہ جو انسانی اعمال اور ان کے نتائج سے متعلق ہے معاذ اللہ اس قدر سکھا شاہی کا قانون ہو جائے گا کہ جسے چاہے بلا قاعدہ اور قانون فراوانی رزق عطا کر دے اور جس پر چاہے روزی کے دروازے بند کر دے؟ سبحان اللہ،
ہے تعالی عما یصفون، اللہ تعالیٰ جہاں من یشاء کہتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جسے چاہا موج میں آ کر خزانے بخش دے اور جسے چاہا خفگی میں آ کر نان شبینہ تک سے محتاج کر دیا۔ خدا کی مشیت اس کے قانون کائنات کا دوسرا نام ہے، اور انسانوں کی دنیا میں اس کا قانون مشیت انسانوں ہی کے ہاتھوں سے نفاذ پذیر ہوتا ہے، یعنی جب انسانی نظام خدا کے ضابطے کے مطابق متشکل ہوگا تو اس کے نتائج قانون مشیت کے مطابق خوشگوار مرتب ہوں گے، اور جب یہ نظام غیر خدائی ضابطے کے مطابق ہوگا تو اس کے عواقب قانون مشیت کے مطابق ناخوش آئند ہوں گے۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم خدا کے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لہذا جو قانون اپنے نتائج کے اعتبار سے اٹل اور غیر متبدل ہو، اس میں اتفاقات کا کیا دخل، اور بلا سعی و محنت ثمرات حاصل کرنے کی توقع کیسی؟ اس میں قدم قدم پر جزا بما کانوا یعملون کا قانون خوشگواریوں اور بدحالیوں کی میزان بنتا ہے۔ قسمت بادہ بانداز جامست اینجا، اس کے برعکس یہ ابلیسی نظام کے کرشمے ہوتے ہیں۔ دانائی می کارد آ حاصل برد، تمہاری بے تمنا مجھ سے رہ رہ کر پوچھتی ہے کہ قرآن کا یہ نظام ربوبیت یہ نوع انسانی کے لیے آیا رحمت ہے، کس سرزمین میں متشکل ہوگا اور کب ہوگا؟ اس کے متعلق میں کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں۔ اس نظام کی تشکیل کے لیے اولی مرحلہ یہ ہے کہ اس کا صحیح اور واضح تصور ذہنوں میں جاگزیں ہو جائے۔ اس لیے انسان کی خارجی دنیا میں کوئی انقلاب وقوع پذیر نہیں ہو سکتا جب تک پہلے اس کی داخلی دنیا میں تبدیلی پیدا نہ ہو جائے۔ اندرونی تبدیلی کے بغیر ہنگامے تو رونما ہو سکتے ہیں، انقلاب ظہور میں نہیں آ سکتا۔ مجھے اس ذہنی تبدیلی کے آثار اسلامی ممالک میں کہیں نظر نہیں آتے۔ میں قریب ہر اسلامی ملک کے ارباب فکر سے ملا ہوں، اور جن سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا ان کے فکر کا مطالعہ کیا ہے۔ تم حیران ہوگے سلیم، مجھے خالص قرآنی فکر کہیں دکھائی نہیں دی، اور خالص قرآنی فکر کے بغیر قرآنی نظام کی تشکیل کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہاں یا تو اس فکر کا نام اسلامی رکھا جاتا ہے جو ہم میں 1000 برس سے متوارث چلا آ رہا ہے، اور جس کے متعلق میں تمہیں کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہود و نصارہ اور مجوسیوں کے تصورات حیات اور نظریات زندگی سے اس حد تک متاثر ہے کہ اس میں خالص قرآنی فکر کہیں دکھائی نہیں دیتی، اور یا اسلام کو ایک نجی عقیدہ قرار دے کر عملی دنیا میں مغرب کی تقلید کی جاتی ہے۔ اس باب میں ہم پاکستانی مسلمان فی الجملہ خوشبخت واقع ہوئے ہیں کہ یہاں خالص قرآنی فکر کی تابناک شعائیں زف ملتی ہیں۔ مبدأ فیض کی کرم گستری سے یہیں اقبال پیدا ہوا، جس نے اسلامی فکر پر چھائے ہوئے اجمی تصورات کو نمایاں کر دینے کی کوشش میں اپنی عمر صرف کر دی، اور اپنی نوائے شوق سے ملت اسلامیہ کو مجموعی حیثیت سے قرآن کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ یہی سرزمین حافظ سید محب الحق مرحوم مغفور کی بصیرت قرآنی کی جلوہ گاہ بنی کہ جنہوں نے قریب 60-70 برس مسلسل قرآن کی طرف دعوت دی۔ آج اسی سرزمین میں علامہ اسلم جی راجپوری مدظ اللہ الاعلیٰ کی قرآنی فکر برغبار لا رہی ہے، جنہوں نے اپنی عمر عزیز اسی جہاد کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں تعدیر سلامت رکھے تاکہ ہم ان کے تدبر فی القرآن کے نتائج سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ میرے کاشانہ فکر میں سلیم اگر کوئی چمکتی ہوئی کرن دکھائی دیتی ہے تو وہ انہی کے جلائے ہوئے چراغوں کا نور ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ میں ان حضرات کی اندھی تقلید کرتا ہوں۔ اندھی تقلید قرآن کی روح سے جرم عظیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان حضرات نے قرآن فہمی کے سلسلے میں جس قدر راستے ہموار کیے، ان سے میرا سفر زندگی بڑا سہل اور آسان ہو گیا۔ یہی ان کی قرآنی خدمت ہے جس کی وجہ سے میرے دل میں ان کا اس قدر احترام ہے۔ ویسے میں اپنی بصیرت کے مطابق ان کی فکر کو بھی قرآن کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور بہرحال جو قرآنی فکر فضائے پاکستان میں نور پاش دکھائی دیتی ہے، اس کی مثال مسلمانوں کے کسی اور ملک میں نظر نہیں آتی۔ اس لیے میری توقعات اسلامی ممالک میں سے اسی سرزمین سے وابستہ ہیں۔ یہی میری آرزوؤں کی محور اور میری تمناؤں کی مرکز ہے۔ میں جانتا ہوں
کہ اس فضا پر بھی بڑے بڑے دبیز بادل چھا رہے ہیں، تاکہ آفتاب قرآنی کی یہ تابندہ شعائیں اندھیرے میں جینے والی چمگادڑوں کے لیے وجہ خیر کی نگاہ نہ بن جائیں۔ لیکن بائیں ہمہ اسلامی ممالک میں اگر اس فکر کی تابانی کے کہیں امکانات ہیں تو وہ یہی سرزمین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں سلیم تمہیں اور تمہاری وساطت سے تمام نوجوانان ملت کو تاکید کرتا رہتا ہوں کہ اس سرزمین کی حفاظت اور استحکام کے لیے اپنی جانیں تک وقف کر دو۔ یہ محض اس لیے کہ اگر اسلامی ممالک میں سے کسی سرزمین میں قرآنی نظام کی تشکیل کے امکانات زود یا بدیر ہو سکتے ہیں تو وہ یہی خطہ زمین ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ نامساعد حالات کے ان جھکڑوں میں کسی نہ کسی طرح اس دیے کو جلائے رکھوں، وہ دیا جو تیل کی جگہ خون جگر سے روشن ہوتا ہے۔ اگر غیر قرآنی اسلام کی علم بردار ملائیت کی تند و تیز ہواؤں نے اسے سربام نہ جلنے دیا تو تہ داماں جلاؤں گا، اور اگر ان کی یورشیں وہاں تک بھی پہنچ گئیں تو اسے سینہ کے محراب میں فانوس قلب میں روشن رکھوں گا کہ وہاں تو کوئی قوت اسے بجھا نہیں سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سلیم تمہاری سلامت کی دعائیں مانگوں گا تاکہ مرتے وقت اس گراں بہا امانت کو تمہارے سپرد کر کے اطمینان کی موت مروں۔ یاد رکھو سلیم، دنیا میں فروغ آدمیت صرف قرآنی چراغ سے ہو سکے گا، اور بس واللہ علی ما نقول شہید۔ کبھی کبھی مجھے یہ خیال بھی آتا ہے کہ اس پیغام خداوندی کی اشاعت کے لیے ہم اپنے آپ کو اسلامی ممالک میں ہی کیوں مقید رکھیں؟ یہ پیغام تمام نوع انسانی کے لیے ہے، اس لیے اگر اس کے لیے کسی غیر مسلم ملک کی فضا زیادہ سازگار ہے تو اسے وہاں کیوں نہ عام کیا جائے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نسبت مغربی اقوام کے غیر مسلم قرآن کی آواز کو زیادہ توجہ سے سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جو کچھ 1000 برس سے ہوتا چلا آ رہا ہے اسے کس طرح چھوڑ دیا جائے۔ غیر مسلموں کے سامنے یہ سوال ہی نہیں، وہ قرآن کو اس کی ذاتی قیمت کے لحاظ سے پرکھیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس نے جب اور جہاں قرآن کو اس کی ذاتی قیمت سے پرکھا وہ قرآن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس اعتبار سے مجھے مغربی اقوام کی سرزمین قرآنی پیغام کے لیے زیادہ سازگار معلوم ہوتی ہے، کیونکہ وہاں عقل ہے، ملائزم کی جہالت اور تنگ نظری نہیں۔ اب رہا یہ کہ ایسا کب ہوگا، سو اس کے جواب میں عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ جب تم چاہو گے۔ اس لیے له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اللہ کا قانون اس وقت خارجی انقلاب لایا کرتا ہے جب قوم میں داخلی انقلاب پیدا ہو جائے۔ یہی وہ داخلی انقلاب ہے جس کے لیے سب سے پہلے نوجوانان ملت کے قلب و نگاہ میں تبدیلی پیدا کرنی ضروری ہے، اور یہ تبدیلی اسی صورت میں ممکن ہے جب ان کے سامنے وہ قرآنی تصورات بے نقاب کیے جائیں جن سے عہد محمد رسول اللہ والذین معہ میں وہ انقلاب پیدا ہو گیا تھا، جس کی مثال پھر سامنے نہیں آئی۔ میری زندگی کا مقصد انہی قرآنی تصورات کو عام کرنا ہے۔ ولو کرہ المشرکون۔ والسلام۔ پرویز، جون 1951۔